نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 45 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارا سورہ حمیم سجدہ کا لاسٹ لیسن ہے آج کا، اور چونکہ حمیم سجدہ کو کمپلیٹ کرنا مقصود تھا تو اس میں پارہ نمبر 25 کی کچھ آیات بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو اس کی جو پلے لسٹ ہوگی وہ پارہ نمبر 25 والے میں اس کو ایڈ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو ہمارے 6 پارے رہ گئے ہیں ان کو اسی یکسوئی، محبت، محنت، عقیدت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اختلاف کیا گیا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی تھی آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ یقیناً ایسی شک میں ہیں اس قرآن سے جو بے چین رکھنے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جس نے عمل کیا نیک تو اپنے نفس کے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی تو اسی کا وبال اس پر ہے۔ فما ربک بالظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب ہرگز ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، تو اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ یقیناً ایسے شک میں ہیں اس قرآن کی طرف سے جو بے چین رکھنے والا ہے۔ تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورہ فاتر کی آیت نمبر 45، اور انہیں وقت معین تک مؤخر کرتا ہے، یعنی فوراً عذاب دے کر ان کو تباہ کر دیا گیا، یعنی ان کا انکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اپنے نفس کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی تو اسی پر اس کا وبال ہے، اور نہیں ہے آپ کا رب ہرگز ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، نہ کہ بے گناہ کو کہ یوں ہی اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہاں ہمارا پارہ نمبر 24 کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے جو سٹارٹ لے رہے ہیں ہم پارہ نمبر 25 کو لے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں، برکتیں سمیٹتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق سے، اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثیٰ، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، ولا تدع الا بعلمہ، اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا، وہ پکاریں گے انہیں کہاں ہے میرے شریک، وہ سب کہیں گے، قَالُوا أَذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ سب کہیں گے ہم نے عرض کر دی آپ سے نہیں ہم میں سے کوئی گواہ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ،
اور گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں تھے وہ سب پکارتے من قبل اس سے پہلے، وظنوا اور وہ سب سمجھ لیں گے ما لہم من محیص کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر نہیں وہ تھکتا انسان بھلائی مانگنے سے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر پہنچے اسے تکلیف، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے عرض کر دی ہے آپ سے، نہیں ہم میں سے کوئی گواہ اس بات کا کہ تیرا کوئی شریک ہے، یعنی اللہ کے سوا ان کے وقوع کا کسی کو علم نہیں۔ اسی لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ اس کی بابت پوچھے جانے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں، یعنی میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا النازعات 44 اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، لا يجلیها لوقتها إلا هو الاعراف 187 اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، یہ اللہ کا علم کامل و محیط کا بیان ہے، اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے، اور اس میں علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی اور متعلقہ معاملات سے ہی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے علم غیب اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے جس میں کسی ایک کو شریک ماننا شرک ہوگا، یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارتے تھے اس سے پہلے وہ سمجھ لیں گے نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ، یعنی وہ ادھر ادھر ہو گئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ گمان یقین کے معنی میں ہے، یعنی قیامت والے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا الکہف 53 گناہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں واقع ہونے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ نہیں تھکتا انسان بھلائی مانگنے سے اگر اسے تکلیف پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ تو بہت مایوس سخت نا امید ہو جاتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ اور یقیناً ہم چکھائیں گے اسے رحمتم منا من بعد ضراء رحمت اپنی طرف سے اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو پہنچتی ہو اسے، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ بلا شبہ ضرور وہ کہے گی یہ تو میرے لیے یعنی میرا حق ہے اور نہیں میں سمجھتا قیامت، أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً قیامت قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي اور واقعی اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف بے شک میرے لیے ہے، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ اس کے پاس یقیناً بھلائی ہے، فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا پس ضرور بالضرور ہم بتائیں گے ان لوگوں کو جن سب نے کفر کیا، بما عملوا اس کے بارے میں جو ان سب نے عمل کیا، وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ اور ضرور بالضرور ہم چکھائیں گے انہیں من عذاب غلیظ سخت عذاب سے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم انعام کریں انسان پر،
تو بہت مایوس، سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا کا مال، اسباب، صحت، قوت، عزت اور رفت اور دیگر دنیاوی نعمتوں کے مانگنے سے انسان نہیں تھکتا بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے، یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے۔ دوسرے، تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ اور یقیناً اگر ہم چکھائیں اسے اپنی طرف سے رحمت اس تکلیف کے بعد جو پہنچتی ہو اسے، تو بلا شبہ ضرور وہ کہے گا یہ تو میرا حق ہے اور نہیں میں سمجھتا قیامت قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، بے شک میرے لیے اس کے پاس بھی یقیناً بھلائی ہے۔ بس ضرور بالضرور ہم بتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیا، اور ضرور بالضرور ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب کا مزہ۔ یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، اس لیے مجھے وہ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر ہی یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے ایسی ہی ہوگی۔ اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعرض ونا بجانبہ، اور وہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ پھیر لیتا ہے اپنے پہلوؤں کو، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو دعا والا ہو جاتا ہے، لمبی چوڑی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، غور کیا، اگر وہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے، ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ ممن هو فی شقاق بعید، پھر تم نے انکار کر دیا اس کا تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو کہ وہ دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، عنقریب ضرور ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں، وفی انفسہم حتی یتبین لہم، اور خود ان کے نفسوں میں یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک وہ قرآن ہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا اور نہیں کافی آپ کا رب، اور وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پھیر لیتا ہے اپنے پہلو کو، اور جب پہنچے اسے تکلیف تو وہ لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یعنی حق سے منہ پھیر لیتا ہے، حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی تکلیف پیش آتی ہے، مصیبت پیش آتی ہے تو بڑی بڑی دعائیں لگتا ہے کرنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جب ہمیں کوئی کامیابی، کوئی اچیومنٹ، کچھ بھی پروموشن ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اس ڈیزرو کرتے تھے، ہم نے محنت ہی اتنی کی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنی مرضی محنت مرضی کر لیں، ہم جو مرضی کوششیں کر لیں، اللہ کے حکم، اللہ کے اذن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے، یعنی بارگاہ الہی میں آہوزاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے، یعنی تنگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشحالی میں بھول جاتا ہے، نزول نقمت یعنی آزمائش کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے، حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، غور کیا، اگر وہ قرآن ہو اللہ کی طرف سے، پھر تم نے انکار کر دیا اس کا تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو کہ وہ دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔
یعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمراہ اور تم سے زیادہ دشمن اور کون ہوگا؟ شقاق کے معنی ہے ضد، عناد اور مخالفت۔ بعید مل کر اس میں اور مبالغہ اور ہو جاتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ مخالفت اور عناد سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ عنقریب ضرور ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں خود ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ بے شک وہ قرآن ہی حق ہے، اور بھلا کیا کافی نہیں آپ کا رب اس بات پر انہ علی کل شیء شہید، کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے۔ اللہ انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا، یعنی انہم میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے، بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ کو بتلایا ہے۔ مال سب کا ایک ہی ہے۔ الافاق افق کی جمع ہے۔ کنارہ مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے، اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی، چنانچہ آسمان و زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مثلاً سورج، چاند، ستارے، رات، دن، ہوا، بارش، گرج، چمک، بجلی، کڑک، نباتات و جمادات، اشجار، پہاڑ اور انہار و بہار وغیرہ۔ اور آیات و انفس سے انسان کا وجود جن اختلاط و مواد اور حیتوں پر مرکب ہے وہ مراد ہے، جس کی تفصیلات طب و حکمت کے دلچسپ موضوع ہیں۔ بعض کہتے ہیں آفاق سے مراد شرق و غرب کے وہ دروازے ہیں، وہ دور دراز کے علاقے ہیں جن کی فتح کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسان فرما دیا۔ انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے، جیسے جنگ بدر اور فتح مکہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت و سرفرازی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال و افعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اس کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ خبردار بے شک وہ لوگ شک میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے، خبردار بے شک وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اس کی بابت غور و فکر نہیں کرتے، یعنی اللہ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، نہ اس کے لیے عمل کرتے ہیں، نہ اس دن کا خوف ان کے دلوں میں ہے۔ علاوہ ازیں اس کے لیے قیامت کا وقوع قطعاً مشکل امر نہیں، کیونکہ تمام مخلوقات پر اس کا غلبہ و تصرف ہے۔ وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کرے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ اور پرہیزگار بندوں میں داخل کریں، اور آخری سانس تک ہمیں اس اسلام پر، اس دین پر قائم رکھیں۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کو کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔